کون نہیں جانتا حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ آپ کی جوانی کا عالم ہے، آپ اتنے بڑے پہلوان ہیں کہ آپ کے مد مقابل کوئی ٹھہرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ آپ ہمیشہ بادشاہ کے پاس بیٹھے رہا کرتے تھے، چونکہ آپ سے کوئی کشتی لڑنے والا ہی نہیں تھا۔ ایک دن آپ بادشاہ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں کہ دربان آتا ہے اور آ کر کے کہتا ہے بادشاہ سلامت، ایک شخص آیا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں جنید سے مقابلہ کروں گا، میں جنید سے کشتی لڑوں گا۔ تو بادشاہ نے کہا وہ کون ہے؟ ابھی تک تو کوئی بھی نہیں آیا جو جنید کا مقابلہ کر سکے، مگر یہ کون ہے؟ تو اس نے کہا وہ بہت کمزور آدمی ہے اور صبح سے میرا پیچھا لیے ہے کہ مجھے بادشاہ سے ملنے دو اور میں جنید سے مقابلہ اور کشتی لڑوں گا۔ بادشاہ نے کہا اسے اندر لے کر کے آؤ۔ جب وہ شخص اندر آیا تو بہت کمزور ہے، ایسا لگ رہا ہے کئی دن کا بھوکا اور پیاسا ہے، جسم بھی صحیح طریقے سے اس کا دکھائی پڑ رہا ہے کہ بہت کمزور ہے۔ بادشاہ نے کہا تمہارے ہوش تو سلامت ہے؟ کیا تم جنید کا مقابلہ کرو گے؟ تو اس نے کہا ہاں میں جنید سے کشتی لڑوں گا۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، جب تمہاری یہی تمنا ہے تو لڑنے کے لیے تیار ہو جا، فلاں تاریخ کو تمہارا جنید کے ساتھ مقابلہ ہوگا۔ مثلاً اس نے تاریخ کو متعین کر دیا کہ 10 تاریخ کو تمہارا مقابلہ ہوگا۔ وہ شخص چلا گیا، حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی چلے گئے۔ جب وہ 10 تاریخ آتی ہے تو بادشاہ نے سارے لوگوں میں یہ اطلاع دے دی کہ جنید کا مقابل مل گیا ہے، جنید سے مقابلہ کرنے والا ہم نے تلاش کر لیا ہے۔ ابھی تک جس جنید سے کوئی مقابلہ نہیں کر پاتا، لیکن آج اس جنید کو مقابلہ دینے کے لیے ایک شخص آیا تھا اور وہ کہہ رہا تھا کہ میں جنید سے مقابلہ کروں گا۔ لوگوں کا جم غفیر لگنے لگا۔ 10 تاریخ آنے تک بادشاہ نے دوسرے ملکوں میں دعوت دے دی، چونکہ یہ مقابلہ ہی ایسا تھا، چیٹی اور ہاتھی کا مقابلہ تھا، تنکے اور پہاڑ کا مقابلہ تھا۔ کہاں حضرت جنید جیسا شاہ سوار، حضرت جنید جیسا بہادر، اور کہاں وہ ایک کمزور آدمی۔ جب وہ 10 تاریخ آ جاتی ہے، نماز فجر کے بعد بادشاہ کا تخت لگتا ہے، وزیروں کے تخت لگتے ہیں، رعایا ہے سامنے۔ بغداد کی دھرتی پر 1 لاکھ سے زیادہ عوام جمع ہو گئی تھی، چونکہ مقابلہ ہی حیرت انگیز تھا، مقابلہ ہی دلوں کو لبھانے والا تھا۔ جب وہ تاریخ آتی ہے، نماز فجر کے بعد تخت لگ جاتا ہے، حضرت جنید بھی بیٹھے ہیں، لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ وہ شخص کب آئے گا کب آئے گا، مگر کوئی نہیں آ رہا ہے۔ لوگ منتظر ہیں کہ آخر کون مقابلہ کرے گا۔ کافی وقت ہو گیا، اب بادشاہ کو لگنے لگا کہ ہو سکتا ہے وہ ہمیں بیوقوف بنا گیا اور وہ کہہ کے چلا گیا میں مقابلہ کروں گا، مگر اب وہ نہیں آئے گا۔ بادشاہ نے اپنے وزیر کو اشارہ کیا کہ اعلان کر دو کہ ہم سے غلطی ہو گئی۔ کچھ لوگ آپس میں باتیں بھی کر رہے تھے کہ بادشاہ نے رعایا کا بہت بڑا نقصان کر دیا، ایک مجنون آدمی پر اعتبار کیسے کر لیا، جنید بغدادی سے تو کوئی مقابلہ کرنے والا نہیں ہے، وہ ایک کمزور کے اوپر بھروسہ کیسے بادشاہ کر سکتا ہے۔ لوگ یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ لوگوں نے دیکھا بغداد کی شاہراہ پر ایک گھوڑا آ رہا ہے، اور گھوڑے کی ٹاپو کو جب سنا تو سارے لوگوں کی توجہ ادھر چلی گئی اور لوگ دیکھنے لگے ہیں کہ کوئی آ رہا ہے۔ جب قریب میں آیا تو لوگوں نے دربان سے پوچھا کہ یہی وہ شخص ہے جو ابھی چند دن پہلے بادشاہ کے دربار میں آیا تھا اور اس نے کہا تو جنید سے مقابلہ کروں گا؟ تو اس نے کہا ہاں یہ وہی شخص ہے، یہ وہی شخص ہے۔ اس نے نشاندہی کر دی۔ جب وہ قریب میں آتا ہے، حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دیکھتے ہیں اور آپ تعجب کرتے ہیں آخر یہ مجھ سے کشتی لڑنے پہ تیار کیوں ہو گیا، یہ تو بہت کمزور ہے۔ وہ آ جاتا ہے میدان میں، اکھاڑے میں کھڑا ہو جاتا ہے۔ حضرت جنید کو بغداد کا بادشاہ اشارہ کرتا ہے جنید تم بھی اکھاڑے میں جاؤ۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر کی طرح ڈیل لے کر کے جب آپ اکھاڑے میں اترے اور جب اس کمزور شخص کے پاس گئے تو کمزور شخص بھی کھڑا ہوا ہے۔ حضرت جنید بغدادی بڑی حیرت میں ہیں، آخر یہ کمزور شخص مجھ سے مقابلہ کیوں کرنے کے لیے تیار ہو گیا، اسے تو میں 2 منٹ کے ہی اندر میں اسے چت کر دوں گا اور جیت جاؤں گا، لیکن آخر یہ کیوں لڑنا چاہ رہا۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اکھاڑے میں گئے، وہ بھی کھڑا ہوا، وہ انہیں دیکھ رہا اور یہ اسے دیکھ رہے ہیں۔ اس نے بڑی حسرت بری نگاہ سے حضرت جنید بغدادی کا چہرہ دیکھا اور آگے بڑھا۔ حضرت جنید بغدادی نے شیر کی طرح جب اس پر بار کیا تو اس نے کہا جنید مجھ پہ بار مت کرو، میں کوئی پہلوان نہیں ہوں، اپنا کان قریب لاؤ۔ جب حضرت جنید نے اپنا کان قریب کیا، کہا جنید میں کوئی پہلوان نہیں ہوں، نہ تو میں کشتی کے داؤں پیچ جانتا ہوں، نہ کبھی اکھاڑے میں گیا ہوں، میں ایک آل رسول سید زادہ ہوں، اور میں اتنا زیادہ اس ٹائم مفلسی اور غریبی کے عالم میں ہوں کہ میرا پورا پریوار اور خاندان ایک جھاڑیوں میں چھپا ہے، سید زادیوں کے سروں پر روپٹے رکھے ہوئے ہیں، مگر بھوک اور پیاس کی شدت سے وہ بے حال اور بے چین و بے قرار ہیں۔ ہر دن آتا ہوں کہ شہر میں جاؤں گا، لوگوں سے مانگوں گا اور لا کر کے تمہیں کھلاؤں گا، مگر لوگوں سے مانگنا مجھے گوارا نہیں ہے۔ کیوں؟ میں رسول اللہ کا شہزادہ ہوں، میں نواسہ رسول ہوں، میں کیسے مانگ سکتا ہوں؟
جب جنید نے اتنا سنا اور اس نے جنید سے کہا ہے جنید اگر آج تم ہار گئے، جب میں بغداد آیا لوگوں نے مجھے بتایا کہ ایک جنید نام کا پہلوان ہے، وہ اہل بیت سے بہت محبت کرتا ہے، تو میرے دل میں خیال آیا کہ جنید سے مقابلہ کروں اور جنید کو ہراؤں، اس سے کہوں تو ہار جا۔ اگر جنید ہار گیا تو مجھے بہت انعام و اکرام ملیں گے اور میں اپنے خاندان کی حفاظت کروں گا، کفالت کروں گا۔ اے جنید تم جانتے ہو کہ کربلا میں ہمارا خاندان کس طریقے سے لوٹ لیا گیا ہے، بھوکا اور پیاسا رکھ کر کے شہید کر دیا گیا۔ حضرت جنید بغدادی خاموش ہیں، بالکل سکتہ طاری ہو گیا، آپ کا گرم خون ٹھنڈا پڑ جاتا ہے سید زادے کی بات کو سن کر کے۔ اب اس نے حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا جنید آج ہار گئے تو میدان محشر میں جیت کی دستار اپنے نانا جان سے تمہارے سر پہ سجواؤں گا۔ آج ہار جاؤ جنید، رسول اللہ سے جیت کی دستار تمہیں عطا کرواؤں گا میں۔ حضرت جنید نے کہا ٹھیک ہے، میں تھوڑی دیر تک تم سے داؤں پیچ کروں گا، آخر میں ہار جاؤں گا۔ حضرت جنید نے بار کیا، سید زادے نے بار کو کاٹ کر دیا، پھر اس نے جب بار کیا تو ایک ہی بار میں حضرت جنید زمین میں گر جاتے ہیں۔ لوگ 1,00,000 کا جم غفیر دیکھ رہا ہے کہ جو جنید جس کے عرب و عجم میں ڈنکے جس کی بہادری کے جم بجتے ہیں، جس کا لوہا مانا جاتا ہے، کوئی اس سے لڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، آج وہ جنید مقابلہ کر رہا ہے لیکن داؤں پیچ اس کے کام نہیں آ رہے ہیں۔ سید زادے نے اٹھایا اور چت کر دیا اور سینے پر سوار ہے۔ لوگوں میں عجیب بے چینی ہو گئی، یا اللہ یہ جنید کیسے ہار سکتا، آخر ماجرا کیا ہے؟ لوگوں نے سید زادے کو اپنے سر پر بٹھا لیا چونکہ وہ جیت گئے تھے، اور جنید بغدادی کے لوگ مٹی ڈالنے لگے، انہیں گالیاں دینے لگے، برا بھلا کہہ کے جانے لگے۔ بادشاہ نے کہا جنید کو نکال دو ہمارے دربار سے، اب اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، چونکہ یہ دنیا کے بادشاہ جب تک انسان میں طاقت اور ہمت رہتی جب تک رکھتے ہیں، بعد میں نکال کے پھینک دیتے ہیں۔ حضرت جنید جن کے چاروں طرف لوگوں کا عظیم جم غفیر رہا کرتا تھا، لیکن آج جنید تنے تنہا اکھاڑے میں پڑے ہوئے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ حضرت جنید بغدادی ظہر کی نماز کے بعد وقت خود اٹھتے ہیں اور اپنے گھر آتے ہیں، وضو کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، نماز مغرب پڑھتے ہیں، عصر پڑھتے ہیں، اور عشاء پڑھ کے جب اپنے بستر پہ جاتے ہیں تو رونے لگتے ہیں زار و قطار، اور ایک ہی جملہ ان کے کان میں گھوم رہا تھا کہ آل رسول نے کہا تھا کہ یہاں ہار جاؤ، میدان محشر میں جیت کی دستار مصطفیٰ سے دلواؤں گا۔ کب وہ دن آئے گا، کب یہ سانسیں ختم ہوگی، کب مجھے موت آئے گی اور کب میں رسول اللہ کی بارگاہ میں ہوں گا جہاں اولین و آخرین ہو گئے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دستے مبارک سے ہمارے صحرا باندھیں گے جیت کا۔ حضرت جنید بغدادی روتے جا رہے اور کہہ رہے ہیں کب یہ زندگی بے وفائی کرے گی، کب مجھے موت آئے گی۔ اسی عالم میں، سونے کے ہی عالم میں آپ کو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دیدار ہو گیا۔ جب سرکار کا دیدار ہوا اور سرکار نے فرمایا جنید جو ہمارے اہل بیت کے لیے قربانی دیتا ہے ہم اس کا انعام اسے دنیا میں بھی عطا فرماتے ہیں اور میدان محشر میں بھی عطا فرمائیں گے۔ یہ لو چادر، جنید کو سر پر دستار باندھی جیت کی سرکار نے، اور حضرت جنید کی قسمت کا ستارہ بلند ہو گیا۔ اب سویرے سویرے نسیم سحر نے ہوا دے دی، نسیم سحر نے سب کو بتا دیا جا کر کے کہ جنید کے خواب میں سرکار آئیں۔ اب نماز فجر کے بعد پورا بغداد جنید بغدادی کے دروازے پر کھڑا ہے، بادشاہ بھی کھڑا ہے۔ حضرت جنید باہر نکلے، بادشاہ نے کہا مبارک ہو، سرکار کی زیارت ہوئی ہے تمہیں، اور اس نے اپنے کاندھے پر حضرت جنید بغدادی کو اٹھا لیا۔ جب جنید بغدادی کو کاندھے پر اٹھایا سب مبارکباد پیش کر رہے ہیں، اور بادشاہ بولا آج سے تم بادشاہ ہو اور میں تمہارا غلام ہوں، یہ اہل بیت کی قربانی کا صلہ ملا ہے۔ اتنے میں ایک آواز آئی جیت کی دستار مبارک ہو۔ جب جنید بغدادی نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہی آل رسول ہیں جنہوں نے کہا تھا تو ہار جا نانا سے جیت کی دستار بنوائیں گے۔ تو یہ وہ مصطفیٰ جان رحمت کا گھرانہ ہے کہ اس گھرانے کی جو خدمت کرتا ہے دنیا میں بھی عیش ملتا ہے اور آخرت میں بھی اللہ رب العزت سے نوازتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں سرکار